سیر کرانے والا اللہ سبحانہ و تعالی سیر اپنے محبوب کریم کو کرائی، سیر رات کو کرائی، رات ساری نہیں مختصر وقت میں، کہاں سے کہاں تک کرائی، کہاں سے کہاں تک کرائی۔ سیر کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی اور حضور کہاں تک گئے؟ مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ ایک مسجد سے حضور دوسری مسجد گئے، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، اور اس مسجد اقصیٰ کا پھر اللہ کریم نے تعارف کرایا۔ یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے الذی بارکنا حولہ، بارکنا کا معنی ہے ہم نے، الذی مسجد اقصیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے ہم نے بڑی برکتیں رکھی۔ بارکنا کا معنی ہے ہم نے بڑی برکتیں رکھی۔ کہاں برکتیں رکھی؟ فرمایا حولہ، حولہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد۔ ارد گرد ہے کیا؟ ہزاروں انبیاء کرام کے مزارات ہیں، ہزاروں انبیاء کے مزارات بھی ہیں اور انبیاء کرام کے گھر بھی ہیں۔ وہ حجرے، وہ جگہیں، وہ مقام جہاں انبیاء قیام کرتے رہے، تو جہاں انبیاء رہتے رہے وہ مقام بھی برکت والا، اور جہاں انبیاء کی قبریں ہیں وہ قبریں بھی برکت والی جگہ۔ سیر معراج کیوں کرائی؟ فرمایا لنریہ، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو۔ وہ کی ضمیر جو ہے نا بعبدہ کی طرف راجع ہے گرامر میں۔ اب معنی یہ بنا سیر اس لیے کرائی ہے کہ جس کو سیر کرائی جا رہی ہے اس کو ہم اپنے کارخانہ قدرت کا مشاہدہ کرائیں۔ اس رات رب نے فرمایا محبوب ساری کائنات تیری خاطر بنائی ہے، آ کے دیکھ تو صحیح، محبوب آ کے دیکھ تو صحیح، میں نے پوری کائنات میں اپنی قدرت کی کون کون سی نشانیاں رکھی ہیں۔ محبوب آؤ، اور سیر اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ میری قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کر لو۔ اللہ کی قدرت کی تین قسم کی نشانی، ایک وہ جن کا تعلق دیکھنے سے ہے، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں حضور نے دیکھا، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں حضور نے دیکھا، کچھ ایسی نشانیاں ہیں جنہیں حضور نے سنا۔ کچھ نشانیاں ان کا تعلق سننے کے ساتھ تھا، کچھ کا تعلق دیکھنے سے تھا، کچھ کا تعلق چکھنے سے تھا۔ جو نشانیاں دیکھنے والی تھیں حضور نے معراج کی رات انہیں دیکھا، جو چکھنے والی تھیں انہیں حضور نے چکھا، اور جو سننے والی تھیں میرے آقا کریم نے انہیں سنا۔ اب آیت کریمہ کے جو آخری لفظ ہیں نا وہ ہے انہو هو السمیع البصیر۔ اچھا اس کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی ہے بے شک، بلا شبہ، وہ، انہو بے شک وہ، هو السمیع البصیر۔ سمیع کا معنی ہے سننے والا، بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ بلا شبہ وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اب یہ کون ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا یہ حضور کے بارے میں بھی فرمایا گیا اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرما کر پھر بے نیاز رب نے یہ دونوں صفتیں اپنے لیے استعمال فرمائیں کہ حضور کا یہ سیر معراج 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ کتنے مرحلوں پر؟ مسجد حرام سے حضور چلے اور مسجد اقصیٰ پہنچے، یہاں معراج کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، اور جب مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف پرواز کی اور 7 آسمانوں کو حضور عبور کر گئے،
اور کہاں تک گئے؟ 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ قرآن مجید میں 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا۔ مسجد اقصی سے دوسرا مرحلہ شروع ہوا، وہ مکمل ہوا سدرۃ المنتہا پر، اور پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوا، سدرۃ المنتہا سے حضور اوپر چلے گئے۔ کہاں تک گئے؟ بس ایک بات ذہن نشین کر لیں، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ حضور کہاں تک گئے؟ 7 آسمانوں سے اوپر سدرہ پہ گئے۔ سدرہ سے اوپر کہاں گئے؟ جہاں تک رب کریم نے چاہا، جہاں تک اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرانا تھی میرے نبی کریم کو، وہاں تک لے جایا گیا، کیونکہ سیر کرانے والا تو اللہ ہے نا۔ تو یہ اللہ جانتا ہے محبوب کو کہاں تک لے گیا، کہ حضور کی ذات اقدس ظہور کے اعتبار سے 3 مراحل میں سے گزری۔ حضور کا جو وجود مبارک ہے نا، شان کے اعتبار سے 3 مراحل میں سے حضور کا وجود گزرا۔ ایک میرے آقا کریم کی بشریت ہے، اور ایک میرے آقا کی نورانیت ہے، اور ایک میرے آقا کی حقیقت ہے۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے، تھوڑے پڑھے لکھے لوگ بحثیں کرتے ہیں حضور نور ہیں یا بشر ہیں۔ جن کو علم کی ہوا نہیں لگی وہ جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، کہ کچھ کہتے ہیں حضور نور ہیں، کچھ کہتے ہیں بشر ہیں۔ لیکن سنو، بشریت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے۔ شان تو یہ ہے کہ شان بشریت بھی حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک شان ہے، اور نورانیت بھی حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک، باقی رہ گئی حقیقت۔ اسے یوں بیان کر سکتے ہیں، حقیقت بشریت محمدیہ، سمجھ آ رہی ہے؟ بشریت محمدیہ، نورانیت محمدیہ، اور تیسری ہے حقیقت محمدیہ، تیسری ہے حقیقت محمدیہ۔ لہذا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کا تشریف لے جانا یہ شان بشریت کی معراج ہے، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جانا یہ حضور کی شان نورانیت کی معراج ہے۔ اور سدرہ سے اوپر جہاں کسی کی مجال نہیں، وہاں تو جبریل بھی نہیں جا سکے۔ وہ تو سدرہ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں لو دنوت ان ملتن لاحترقت۔ حضور انگلی کے پورے کے برابر میں ذرا اوپر گیا نا، اللہ کے انوار مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے۔